وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ اعراف درس نمبر 629 آیات 6 سے 9 حصہ چہارم. آج کا موضوع، کیا ہم بہت بڑے خسارے سے دوچار ہونے والے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. تو جن لوگوں کی طرف پیغمبر بھیجے گئے ہم ان سے بھی پرسش کریں گے اور پیغمبروں سے بھی پوچھیں گے. فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ. پھر اپنے علم سے ان کے حالات بیان کریں گے اور ہم کہیں غائب تو نہیں تھے. وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اور اس روز اعمال کا تلنا برحق ہے، تو جن لوگوں کے عملوں کے وزن بھاری ہوں گے وہ تو نجات پانے والے ہیں. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُم بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ. اور جن کے وزن ہلکے ہوں گے تو یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے تئیں خسارے میں ڈالا اس لیے کہ ہماری آیتوں کے بارے میں بے انصافی کرتے تھے. سامعین کرام، سورہ اعراف آیت نمبر 6. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ. بس ہم ضرور پوچھیں گے ان سے جن کی طرف رسول بھجوائے گئے تھے. وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. اور ہم ضرور پوچھیں گے رسولوں سے بھی. فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ. تو ہم اپنے علم سے ان کو بتا دیں گے ضرور. وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ. اور ہم کچھ غائب نہ تھے. وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ. اعمال کا تلنا اس دن یقینی ہے. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ. پس جس کا پلڑا بھاری ہو گیا نیک اعمال کا. فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. تو یہ لوگ کامیاب ہیں، یہی لوگ کامیاب ہیں. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ. اور جن کا پلڑا ہلکا رہ گیا نیکیوں کا. فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال دیا. بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ. بسبب ہمارے آیاتوں کی حق تلفی کی انہوں نے. سامعین کرام، بہت اہم آیت ہے. اور دیکھیں اس آیت کے
ان جو بھی ہم نے آیات پڑھی ہیں 6 سے 9 تک، اس میں یا تو ہم اس کے مصداق ہیں یا اس کے خلاف ہیں. یعنی یہ قرآن ویسے بھی آپ کو میں یعنی یہ وہ حدیث ہے نا کہ اما لکا و اما علیکا، یا یہ آپ کے حق میں گواہی دے گا یا آپ کے خلاف گواہی دے گا. اسی حدیث کی روشنی میں اگر آپ دیکھیں اپنے اعمال کو، تو یعنی ہماری امت کے جو اس وقت اعمال ہیں، تو ظاہر ہے کہ یہ قرآن ہمارے خلاف گواہی دے گا. ہم نے اس پہ بات کی ہے ان آیات پہ. آج کا جو مضمون ہے یہ یعنی نیکیوں کا پلڑا بھاری یا ہلکا، اس کے بارے میں آج کا مضمون ہے. اور وہ شروع ہوتا ہے والوزن یومئذ الحق، اعمال کا تلنا اس دن حق ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے یعنی ضرور اعمال تولے جائیں گے. فمن ثقلت موازینہ، دوسری جگہ یہی آیت ہے فمن ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ وما ادراک ما ہی نار حامیہ. یہ آیت میں آپ کو پڑھ کے سنا تو رہا ہوں، لیکن مجھے ساتھ ساتھ یہ بھی یقین ہے کہ ہم لوگ ان آیات کو یعنی اس پر یقین نہیں رکھتے. قرآن پر یقین نہیں ہے ہمارا، اور موت کے بعد جو زندگی ہے اس پر ہمارا یقین نہیں ہے، قبر کی جو زندگی ہے اس پر یقین نہیں ہے، جو حشر کا دن ہے اس پر بھی یقین نہیں ہے. ترازو، اب یہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے کہ والوزن یومئذ الحق. اب ظاہر ہے کہ ایک چیز کے بارے میں اگر آپ کا یقین حاصل نہیں ہے تو پھر ایسے ہی الفاظ سے اللہ تعالیٰ آپ کو یقین یعنی ایک زوردار طریقے سے آپ کو یہ کہے گا کہ بھئی تم لوگ تو شک میں ہو، لیکن اس دن اعمال کا تلنا جو ہے وہ ایک حقیقت ہے. اسی قسم کی ایک اور آیت ہے قرآن پاک میں. اصل میں بات یہ ہے سامنے کرام، تھوڑا سا اگر میں آپ سے یعنی یہ کہوں کہ جس وقت نزول قرآن ہو رہا تھا اور آج جو ہم یہ آیات پڑھ رہے ہیں، اس وقت کا ماحول اور اس وقت کا ماحول بالکل ایک برابر ہے، سر منہ فرق نہیں ہے. جو ان لوگوں کی، ان مشرکوں کی باتیں تھیں یعنی قرآن کے خلاف، یا جو عقیدہ ان کا تھا، وہ بالکل آج ہمارا عقیدہ بن چکا ہے. مثال کے طور پہ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا، یہ ان کافروں کا ماننا تھا. زبان سے ہم کہیں یا نہ کہیں، لیکن اصل چیز تو یہ ہے کہ آپ کس بات کو مان رہے ہیں، کس بات پہ آپ کا عقیدہ ہے یا یقین ہے. تو اس وقت کے جو ماحول تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں اس وقت فرمایا تھا کہ ان ہی وقالو، اور یہ کہتے ہیں جو منکرین آخرت ہیں، جو جزائے اعمال کے قائل نہیں ہے، وہ یہ کہتے ہیں ان ہی الا حیاتنا الدنیا، یہی دنیا کی زندگی ہے، نموت و نحیا، ہم زندہ ہو رہے ہیں، مر رہے ہیں اور جی رہے ہیں، اس کے بعد ہمیں دوبارہ نہیں زندہ کیا جائے گا. وما کننا بمبعوثین. آج بھی اگر آپ دیکھیں ہمارا من و عن، زیر زبر کے فرق کے بغیر یہی عقیدہ ہمارا ہے. آپ دیکھ لیں، اپنے اس معاشرے کی روش کو دیکھ لیں، اس کے چال چلن کو دیکھ لیں کہ یہ تو بالکل ہی یعنی اس کا تو بالکل ہی ایسا عقیدہ ہے جو کہ اس وقت کے کافروں کا تھا کہ بھئی یہی زندگی ہے، کھاؤ پیو عیش کرو، کھا لے پی لے جی لے. یہ دیکھیں آج کل کے وہ ہیں جو جملے ہیں، وہ میں آپ کو سنا رہا ہوں. کھا لے پی لے جی لے، کھاؤ پیو مزے کرو، مزے اڑاؤ، یہی زندگی ہے. یعنی یہ عام لوگوں کا، میں جہاں تک سنتا ہوں، بس یہی زندگی ہے. اور زندگی پھر نہیں آنی، یہ ایک فلم بھی لگی تھی. میرے تو شوق نہیں ہے، لیکن یہ میڈیا میں آتے ہیں، یہ ایسے موضوعات آتے ہیں، فلموں کے نام آتے ہیں، تو اس سے دیکھ کے پتہ چلتا ہے یہ زندگی پھر نہیں آنی. اب اس کے اگر آپ دیکھیں، اس کے اداکاروں کو دیکھیں، اور وہ ساری فلم کی بنیاد یہ ہے کہ بس مزے اڑا لو، زندگی پھر نہیں آنی.
باقاعدہ فلم ہے یہ، مسلمانوں نے، اور سارے مسلمان اداکار تھے اس میں، زندگی پھر نہیں آنی۔ اور یہ تمام فلموں کا آپ دیکھیں سارا چکر جو ہے یہ شیطانی کا جو چکر ہے فلموں کا، لو سٹوری، کیا مطلب آپ کی کیا سٹوریاں ہوتی ہیں، مسالے کے بغیر تو فلم آپ کی چل ہی نہیں سکتی۔ آپ دیکھ لیں، بہرحال میرا یہ موضوع نہیں ہے، لیکن میں صرف آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جن حالات میں یہ قرآن کا نزول تھا اس وقت جو حالات تھے، جو تاریکیاں تھیں، وہی تاریکیاں آج بھی ہیں۔ اب افسوس کی بات یہ، فرق صرف یہ ہے کہ وہ لوگ اسلام کو اسلام کے قائل نہ تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ فرق میں آپ کو بتا رہا ہوں، ان لوگوں نے قرآن کے بارے میں کہا تھا کہ یہ انہوں نے گھڑا ہوا ہے معاذ اللہ، قل ان افتریتہ فعلی اجرامی، یہ آیت ہے، مختلف آیات ہے کہ وہ وَيَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ، کہ اس کو کوئی پڑھاتا ہے، یعنی وہ فرق صرف یہ ہے کہ وہ لوگ یہ کہ اللہ کو، اللہ کی قرآن کو اللہ کی کتاب ماننے سے وہ انکاری تھے، پھر جو قرآن جو نظریات پیش کر رہا تھا اس کی کھلم کھلا انکار کرتے تھے، کھلم کھلا۔ اب ہمارا یہ ہے، تھوڑا فرق ہمارا یہ ہے کہ ہم تو قائل ہیں، قرآن کے بھی قائل ہیں کہ یہ الہامی کتاب ہے اور اللہ کا کلام ہے۔ وہ لوگ نبی کی رسالت کے بھی قائل نہ تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ کیسا ما لہذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسا رسول ہے ہمیں بازاروں میں چلتا پھرتا ہے اور کھانا بھی کھاتا ہے۔ وہ لوگ منکر تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے، ہم لوگ زبانی طور پہ مانتے ہیں صرف زبانی طور پہ کہ نہیں، محمد الرسول اللہ کا کلمہ بھی پڑھتے ہیں۔ وہ لوگ توحید کے بھی قائل نہ تھے، اجعل الآلہۃ الہا واحدہ، یہ کیسا دین ہے بھئی، یہ کیسا پیغام ہے، سارے معبودوں کو ملا کے ایک معبود بنا دیا ہے۔ اب ہمارا کیا ہے، ہم بڑے زور شور سے کہتے ہیں پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہ وطن تو اسی نعرے پہ آپ نے لیا تھا۔ ہم بھی آپ بھی یعنی آپ رسول کو بھی مانتے ہیں زبانی طور پہ، پھر وہ دعوے بھی کرتے ہیں غلام ہیں رسول کے غلام ہیں، اور غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے۔ آپ زبان سے یہ کہتے ہیں، عملی طور پہ نہیں۔ یہ فرق تھا ہمارا۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ تو کھلم کھلا انکاری تھے، اب ہم نے اسلام کا لبادہ اوڑھ لیا ہے۔ تھوڑی سی توجہ، ہم نے اپنے اوپر اسلام کا لبادہ اوڑھ لیا ہے، کلمہ پڑھتے ہیں، بعض اسلامی افعال کرتے ہیں، نماز، روزہ، رمضان کا مہینہ آ جاتا ہے بھوکا پیاسا رہنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھئی مزہ ہی نہیں آتا، اصل مزہ تو سحری اور افطاری میں ہے، سارے دن بھوکے رہو، رات کو پھر ڈٹ کے کھاؤ پیو عیش کرو، سحری بھی ڈٹ کے کرو، سارا دن سوتے رہو اور افطاری کے لیے اٹھو، اور زبردست افطاریاں اور افطار پارٹیاں ہو رہی ہیں، یہ ہو رہا ہے سارا دن جو ہے۔ تو بہرحال تو ہمارا دیکھیں، ہم نے اسلام کا لبادہ، اور اس میں اب یہ ہے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی آمد کا یہ مقصد بیان فرمایا ہے قرآن میں کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو بھجوایا ہے ہدایت اور دین حق دے کے، تاکہ دیگر ادیان باطل پر اس کو غالب کر دے۔ اب حضور آئے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے ساتھی جو تھے وہ تو جو کہتے تھے وہ کرتے تھے، اور ہم جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس بات پہ بڑا ناراض ہوتا ہے۔ قرآن میں ہے یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، کیوں کرتے ہو وہ کام جو کرتے، کیوں کہتے ہو وہ بات
جو کرتے نہیں ہو. کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. بہت ناراضگی کی بات ہے، بہت ناراضگی کی بات ہے اللہ کے نزدیک کہ تم وہ کہو جو کرتے نہیں ہیں. اب ہم کہنے کو تو بہت کچھ کہتے ہیں، جو میں نے ابھی آپ کو کہا ہے، یعنی کوئی غلامی رسول کا آپ دعویٰ کرتے ہیں، کلمہ طیبہ اور یہ اور وہ، آپ اور آپ کے جو علماء ہیں آپ کو تسلیاں دیتے ہیں کہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں مسلمان پیدا کیا ہے، مسلمان کے گھر پیدا کیا، تم اہل محبت میں ہو، بس تمہارا بیڑا تو پار ہے، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور دعا کرو تو اللہ تعالیٰ سے کہ بنا حساب کتاب کے ہمیں بخش دے. یہ آپ کے بعض جید علماء جو ہے آپ کو یہ مشورہ دیتے ہیں، اعمال مت کرو، یہ وہ نہیں کہتے، لیکن ایک تو یہ تسلی دیتے ہیں کہ تم مسلمان ہو اور مسلمان پکے مسلمان ہو. پھر ہمیں یہ کہتے ہیں کہ اللہ سے اگر دعا کرو تو یہ دعا کرو کہ ہمیں بنا کسی حساب، ہم سے حساب کتاب نہ لے. ہاں کافروں سے لے، کیونکہ وہ تو سزا کے لائق ہیں. کافروں سے لے، ہم سے حساب نہ لے. یہاں تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نہیں، ایسا بات نہیں ہے. جن کی طرف رسول بھجوائے گئے ہیں میں ان سے پوچھوں گا. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ. اب دیکھیں کس قدر قرآن کے آیات کے خلاف ہمیں سکھایا پڑھایا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں پوچھوں گا، اے لوگو تم سے پوچھوں گا، تمہاری طرف میں نے رسول بھجوایا ہے، تمہارے لیے میں نے قرآن کو نازل فرمایا ہے. یہ ابھی ہم نے پڑھا ہے اس سورت کے آغاز میں سامنے کلام اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء. اے لوگوں پیروی کرو جو کلام میں نے تم پر نازل کیا ہے، نازل ہوا ہے تمہارے رب کی طرف سے، اس کے علاوہ کسی کی بات نہ مانو. اور بہت کم تم نصیحت حاصل کرتے ہو، لیکن ہم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ نہیں، پیروی کی ضرورت نہیں ہے، بس دعا کرو. تم تو اہل محبت میں سے ہو، دعا کرو بس اللہ تعالیٰ تمہیں بنا کسی حساب کتاب کے بخش دے. یہ ہمارے پٹی بڑھائی جا رہی ہے، لیکن یہ سارا مضمون آپ دیکھ لیں. فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ، ہم ضرور پوچھیں گے. اب وہ ضرور پوچھیں گے تو اس میں ہم شامل نہیں ہیں. ایک بات ہے نا، میں شامل نہیں ہوں؟ کیا مجھ سے اللہ تعالیٰ نہیں پوچھے گا؟ یہاں تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے، تو آپ کیوں ہمیں غلط پٹی پڑھا رہے ہو؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بھئی ان آیات کو مد نظر رکھ کے ہمیں یہ سمجھایا جاتا کہ دیکھو تم کل جو یوم حساب کے لیے تیاری کرو. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے رہا ہے کہ چاہیے یہ کہ تم میں سے ایک یہ دیکھے کہ وہ کل کے لیے کیا بھجوا رہا ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، تقوی اختیار کرو. بہرحال یہ سارے یعنی مضمون ہے، لیکن دیکھیں آپ سے براہ راست پوچھا جائے گا. آپ کسی کو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے کہ ہمیں تو فلاں نے کہا کہ کوئی فکر کی ضرورت نہیں ہے. آج ہی میں کسی کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور وہ حافظ بھی تھے اور کچھ علماء کے طبقے سے بھی تعلق رکھتے تھے. تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کا ایک حصہ جو ہے وہ مخلوق میں تقسیم کر دیا ہے، 99 حصے رکھے ہیں قیامت کے دن کے لیے. اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ہم اس کی رحمت سے مایوس ہو جائیں قیامت کے دن. یعنی یہ ایک قسم کا، اب ٹھیک ہے یہ بات تو درست ہے، اپنی جگہ درست ہے کہ جو انہوں نے کہا، لیکن بات تو یہ ہے کہ آپ صاحب ایمان ہیں کہ نہیں ہیں. مشرکوں اور کافرانہ رویہ رکھنے والے اور منافقانہ رویہ رکھنے والوں کے لیے کوئی گنجائش ہی اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں نہیں چھوڑی ہے. منافقوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو فرمایا کہ آپ ان کے لیے دعائے مغفرت نہ کریں، اور اگر آپ ان تستغفر لهم 70 مرة لن يغفر اللہ لهم.
70 بار اگر آپ ان کے لیے دعائے مغفرت کریں گے میں ان کو نہیں معاف کروں گا۔ اور کافرانہ روش، مشرکانہ روش، اصل تو روش کی بات ہے سامنے نکلا، یہ بات نوٹ کر لیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں فرمایا ہے کہ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجز بہ۔ اے مسلمانوں، تمہاری امیدوں اور اہل کتاب کی امیدوں کے مطابق میں روز قیامت فیصلے نہیں کروں گا۔ جس نے بھی جو برا کام کیا اس کو اس کی سزا ضرور ملے گی، اور وہ اس کے نتائج سے نہیں چھوٹ سکتا۔ خیر، بہرحال تو دیکھیں یہ ساری باتیں، اور میں اتنا جو ان آیات میں آپ کو غور و فکر کی دعوت دے رہا ہوں، تو آپ غور و فکر کریں۔ آپ جو گمراہ آپ کے لیڈر ہیں، جو بھی ہیں یا آپ بنا رہے ہیں، آپ نے سمجھ لیے، وہ آپ کو عذاب الہی سے اس دن نہیں بچا سکیں گے، بلکہ قرآن میں یہ ہے کہ آپ ان کی، جس کی آپ نے پیروی کی ہوگی، گمراہ لیڈروں کی، ان کو قرآن میں یہ سارا مضمون بیان کیا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ سے آپ یعنی پکاریں گے کہ ان کو ڈبل عذاب دے، ان کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے ہیں۔ تو وہ گمراہ کہیں گے ہم تو خود ہی گمراہ تھے۔ مفہوم ہے قرآنی آیت کے بارے، وہ گمراہ لوگ جو لیڈر تھے وہ کہتے ہیں ہمیں تو خود پتہ نہیں تھا یہ حقیقت کیا ہے۔ آج سامعین اکرام ایسا ایک طبقہ موجود ہے جو اپنے آپ کو پڑھا لکھا کہتا ہے دین کے بارے میں، لیکن حقیقت میں وہ دین سے واقف نہیں ہے، خود بھی وہ دھوکے کا شکار ہے اور ہمیں بھی دھوکے میں رکھ رہا ہے اور کوشش کر رہے، ہمیں بھی لوریاں دیکھ کے اور سلانے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں کہ بس فکر نہ کرو، بس شکر کرو کہ تم امت محمدیہ میں ہو۔ آپ سنتے ہوں گے ساری باتیں، تو ایسی بات نہیں ہے سامنے کرام۔ اچھا، آج جو ہے میں یہ ایک نقطہ آپ کو، ایک تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ دیکھیں فلاح یافتہ لوگوں میں آج اپنے آپ کو شامل کر لیں آپ، اور وہ میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ آپ نیت تبدیل کر لیں، دنیا میں رہنے کی نیت تبدیل کر لیں، اللہ کو منزل بنا لیں، آخرت کی کامیابی کے لیے آپ دنیا کی زندگی گزاریں اور نیک اعمال کریں۔ نیک اعمال کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا کہ نیک اعمال کون سے ہیں، برے اعمال کون سے ہیں، وہ بھی میں نے آپ کو اللہ کی توفیق اور اس کے رحم و کرم سے میں نے آپ کو بتایا۔ آج کا جو سبق ہے وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جس کا ترازو ہلکا رہ گیا نیکیوں کا۔ اب یہ وہ لوگ ہیں، اب دیکھیں یہ جو آیت کا حصہ ہے بڑا اہم ہے۔ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال دیا ہے بسبب بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ، میری آیات کی حق تلفی کرتے تھے۔ اس کے بارے میں میں تھوڑا سا اس پہ یعنی بولنا چاہ رہا ہوں اللہ کی توفیق سے۔ دیکھیں یہ اللہ کی آیات کی حق تلفی کیا ہوتی ہے، آگے آ رہا ہے، یعنی وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ آگے مضمون آ رہا ہے، اس میں زیادہ وضاحت ہے، لیکن یہاں بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ حق تلفی، حق یہ ہے کہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے، اور حق یہ ہے، تھوڑی توجہ، حق یہ ہے، لازم ہے ہمارے اوپر کہ ہم اللہ کا شکریہ ادا کریں۔ یہ آگے آیت میں آ رہا ہے قلیلاً ما تشکرون، تھوڑا سا یہ مضمون بھی آج کا جو میں ابھی مضمون بیان کر رہا ہوں یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں، اور انشاءاللہ اگلا سبق جو ہے اسی بارے میں ہے، شکریہ ادا کرنا، اللہ تعالیٰ کی جو بھی نعمتیں ہیں اس کا شکریہ ادا کرنا ہم پر لازم ہے۔ زندگی ایک نعمت ہے، اور ظاہر ہے کہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس زندگی کی بدولت جو ہے، یعنی جو امتحان میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ڈالا ہے، اس کی بدولت اللہ تعالیٰ آپ کو بہت عظیم الشان رتبہ، مرتبہ، درجہ عنایت فرمانا چاہتا ہے، بہت عظیم الشان، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، کوئی نفس نہیں جانتا
کہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے میں نے کیا کیا تیار کر رکھا ہے. ما اخفی لہم، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے میں نے کیا کیا پوشیدہ رکھا، کوئی نفس نہیں جانتا. اور ایک حدیث بھی میں آپ کو سنا دوں کہ اعددت تو حدیث قدسی ہے، اعددت لعبادی الصالحون. جنت کا حال اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے جنت میں وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں ما لا عین رأت، جو ابھی تک کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، نہ کسی کان نے سنی ہے، نہ کسی کے دل میں اس کا خطرہ بھی گزرا ہے. سبحان اللہ. ہو بڑی اچھی زندگی آنے والی ہے سامنے کا، بڑی نعمتوں میں آپ ڈوبے. یہاں بھی ہم ڈوبے ہوئے، لیکن وہاں کی نعمتوں کو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. لیکن اب یہ زندگی ایک نعمت ہے، جو حالات کار، جو امتحان ہے، یہ بہت بڑا، یعنی امتحان ہونا بذات خود ایک بڑی نعمت ہے. بچہ پڑھتا رہے، امتحان ہی نہ ہو تو اگلے درجے میں کیسے جائے گا وہ؟ اس امتحان میں جا کے اب ہم اگلے درجے میں جانے والے ہیں انشاءاللہ. پھر یہ ہے کہ اب نعمتوں کا شکریہ اگر آپ نے ادا نہیں کیا تو آپ نے اپنے اوپر ظلم کیا. نعمت کا شکریہ یہ ہوتا ہے کہ نعمت کو ضائع نہ کیا جائے، بلکہ اس کو مناسب استعمال کیا جائے جو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہے. اب یہاں بآیاتنا یظلمون میں مضمون ہے تھوڑا سا. یہ قرآن کیا ہے؟ یہ احکامات الہی، آیات کا لفظ ہے نا، آیات کا مطلب احکامات، نشانی، احکامات، دونوں مطلب ہیں اور دونوں ٹھیک ہیں. قرآن، رسول اور دین اسلام، یہ سب اللہ تعالیٰ کی نشانیاں بھی ہیں. اور خصوصاً دین اسلام جو ہے، یعنی یہ قرآن جو ہے، یہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں زندگی گزارنے کے بارے میں، یہ ہماری بہتری کے لیے ہیں. یہ یعنی اس کے مطابق ہم عمل کریں گے، اس کے مطابق ہم اپنی زندگی اگر گزاریں گے تو کامیاب ہو جائیں گے. لیکن اگر آپ نے اپنی زندگی اللہ کے احکامات کو نظر انداز کر کے گزاری تو یقیناً پھر آپ ناکام ہوں گے، اور یقیناً پھر آپ بہت بڑے خسارے سے دوچار ہو جائیں گے. دیکھیں، یہ تو ایک خزانہ ہے، خزانے تک، اور کلمہ طیبہ اس کی کنجی ہے. کلمہ طیبہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں، خود سپردن. اسلام کا مطلب کہ آپ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں، یہ کنجی ہے. لیکن اگر آپ نے یہ کنجی جو ہے اس کو استعمال نہ کیا، اس کا حق نہ ادا کیا، کلمہ طیبہ آپ نے اپنے عمل میں نہ لایا، اس پر عمل نہ کیا، کلمہ طیبہ کے تقاضے پورے نہ کیے، تو پھر آپ وہ خزانہ نہیں پا سکیں گے. اور یہ آپ اب اپنے لیے نقصان کر رہے ہیں. بہت بڑا خزانہ آپ کو ملنے والا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. لیکن آپ نے اگر کلمہ طیبہ کی مدد سے اس خزانے کو نہ پایا تو آپ نے اپنے آپ کو بہت بڑی نعمت سے دنیا اور آخرت میں محروم کر دیا. فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ. اب آپ کا وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جس کا پلڑا نیکیوں کا ہلکا رہ گیا. اس کی میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ کو بتا چکا ہوں. تو آپ نے زندگی برائی میں گزار دی، تو اب یہ ہے نا کہ آپ نے اپنے آپ کو ایک بہت بڑے خسارے سے دوچار کر دیا. اس بات پہ میرے خیال سے یہ کافی ہے. میرا کہنا جو ہے، آپ تھوڑا سا تدبر کریں، غور کریں، اور اپنے آپ کو نقصان سے بچا لیں. یہ زندگی ایک مہلت ہے، یہ مہلت پھر نہیں ملے گی، یہ زندگی پھر نہیں آئے گی، بس یہی مہلت ہے. اس میں آپ اپنے آپ کو بہت بڑے نقصان جو ہونے والا ہے عنقریب، آپ اس سے دوچار ہونے والے ہیں، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو آپ اس کا مطلب اب کیا خلاصہ بات کیا ہے کہ استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ. سورہ حامیم سجدہ کی آیت ہے کہ اپنے رب سے معافی مانگو گناہوں کی اور پھر اس کی طرف رجوع کر لو. بس یہ ایک علاج ہے. اگر ہم غلطی کا احساس نہیں کرتے،
معافی نہیں مانگتے، اللہ کی طرف اپنا رخ اللہ کی طرف پھیرتے نہیں ہیں، تو پھر ہم یقینی نقصان میں پڑ جائیں گے۔ تو بہتر یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس نقصان سے بچا لیں۔ میں تلاوت کرتا ہوں اور آپ صرف ترجمہ سنا دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ۔ بس ہم ضرور پوچھیں گے ان لوگوں سے جن کی طرف رسول بھجوائے گئے، یعنی ہم سے ضرور پوچھ گچھ ہوگی۔ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم ضرور پوچھیں گے رسولوں سے بھی۔ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ، وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، تو ہم ضرور ان کو بتا دیں گے اپنے علم سے، اور ہم کچھ غائب تو نہ تھے۔ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، اعمال کا تلنا اس دن یقینی ہے، حق ہے۔ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جن کا پلڑا بھاری ہو گیا نیکیوں کا، یہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ دیکھیں یہاں فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اس آیت میں تھوڑا سا گرامر کے حساب سے اگر آپ غور کریں ترجمہ یوں بنتا ہے بس یہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ آپ نے تو توقعات لگا رکھی ہیں، نیکیاں ہوں یا نہ ہوں، اللہ غفور الرحیم ہے، شفاعت ہوگی، یہاں تو بڑھنے کی بات ہو رہی ہے بھیا، یہ ذرا غور کر لیں، بس یہی لوگ کامیاب ہوں۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جن کی نیکیوں کا ترازو پلڑا ہلکا رہ گیا، فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ، تو یہی وہ لوگ ہیں فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ، جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال دیا۔ کیوں؟ کہ وہ میری آیات سے ان کی حق تلفی کرتے رہے۔ یظلمون، ظلم کہتے ہیں کسی کا حق آپ مار لیں، یہ ظلم ہے۔ قرآن کا حق یہ ہے کہ آپ اس کا اتباع کریں، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، یہ تو ابھی ہم نے پڑھا ہے۔ تو قرآن کا حق آپ نے مان لیا تو آپ نے تو حق تلفی کر دی۔ بما کانوا بآیاتنا یظلمون۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، تو جن لوگوں کی طرف پیغمبر بھیجے گئے ہم ان سے بھی پرسش کریں گے اور پیغمبروں سے بھی پوچھیں گے۔ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ، پھر اپنے علم سے ان کے حالات بیان کریں گے اور ہم کہیں غائب تو نہیں تھے۔ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور اس روز اعمال کا تلنا برحق ہے، تو جن لوگوں کے عملوں کے وزن بھاری ہوں گے وہ تو نجات پانے والے ہیں۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُم بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ، اور جن کے وزن ہلکے ہوں گے تو یہی لوگ ہیں
جنہوں نے اپنے تئیں خسارے میں ڈالا اس لیے کہ ہماری آیتوں کے بارے میں بے انصافی کرتے تھے۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم